الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اس وقت۔ تو وہ دو بھائی تھے اور دونوں کی آپس کے اندر چپ کلش تھی، اختلاف تھا، ایک دوسرے سے اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بولنا بند تھا۔ تو ان کا ایک اور رشتہ دار یا دوست تھا، تو میں جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، بچہ تھا، کسی شادی کے موقع پر یا خیرات کے موقع پر، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ تو یہاں آ گیا ہے، تو وہ ہے کہ اس کے ساتھ تو بولتا ہے، تجھے اتنا لحاظ نہیں آتا، خیال نہیں آتا کہ تو میرا دوست ہو کر یا میرا رشتہ دار ہو کر تو اس سے بات کرتا ہے۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ روٹھے ہو، مجھ سے نہیں پوچھا، ایک وقت آئے گا بھائی ہو، ہر لڑائی اور جھگڑے کا انجام صلح ہوتی ہے، تمہاری صلح ہو جائے گی تب بھی مجھ سے مشورہ نہیں کرو گے، تو میں تمہاری وجہ سے اس سے کیوں لڑائی کروں، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں لڑائی کروں؟ تم بھائی ہو، تم نے اختلاف کیا، ہم سے نہیں پوچھا، تم بھائی ہو، پھر ایک دوسرے سے محبت قائم ہو جائے گی، مجھ سے نہیں پوچھو گے، اور تمہاری وجہ سے، تمہاری لڑائی کی وجہ سے میں کسی ایک فریق کا حصہ کیوں بنوں؟ عزیزو، آج معاشرے میں اختلاف ہے، ہر طرف طعن و تشنیع ہے، ہر طرف بد تہذیبی ہے۔ اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، لیکن یہ حق تو کسی کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ کسی پر ایسی تنقید و تنقیص کریں کہ کسی کی ماں بہن کو ایک کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں، ذاتیات پہ آ جائیں، اور ایسا اختلاف ہو جائے کہ دشمنیاں مول لیں۔ میرے عزیزو، آج دشمنیاں ایک دوسرے سے چل رہی ہیں۔ دین کی وجہ سے تو سنا تھا کہ جو کافر ہوتے تھے تو کافروں سے مسلمان، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کے دشمن ہونے کی وجہ سے، یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ ہمیں اس سے نفرت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، مجھے کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے ہے، مجھے کسی سے بغض و عداوت و نفرت ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے آج، ادھر بھی بھائی ادھر بھی بھائی، ہم کسی ایک فریق کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ آپس میں جدا ہوئے، کبھی اتفاق تھا، پھر اتفاق ہو جائے گا، نقصان ہم نے کیا اور نقصان ہمارا ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے، جو رشتہ دار تھے، بھائی تھے، ہمسائے تھے، دوست تھے، یارانہ تھا، ہم پیالو ہم نوالا تھے، ہم نے اختلاف اس حد تک کیا کہ اب ایک دوسرے سے بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے کی شادی اور غمی کے موقع پر جانا یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ بھائی ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، اتحاد ہو جائے گا۔ یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا آپ سے جو اختلاف ہوا ہے میں اپنے دل کے اندر آپ کے لیے دشمنی پیدا کر لوں، میں آپ کو گالم گلوچ دوں، میں آپ پر سب و شتم کروں۔ یہ نہ مجھے اللہ حکم دیتا ہے، نہ اللہ کا نبی حکم دیتا ہے، نہ اخلاقیات اس بات کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں، ذاتیات پر آ جاتے ہیں کہ تو ایسا، تیرا لیڈر ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے حق ہے، اختلاف امتی رحمت، اختلاف تو ہو جاتا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے،
ماں اور بیٹی کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، باس یعنی افسر اور اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ قدریں ختم ہو جائیں، قدروں کو پامال کر دیں۔ آج کے معاشرے میں ہم یہی کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ کے لیے احساس کیجئے کہ ہماری وجہ سے کسی کی ماں، ہماری وجہ سے کسی کی بہن، ہماری وجہ سے کسی کی بیوی، ہماری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسلمان تو ہے ہی وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں 10 برسہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک ہم نہ گزر جائیں اختلاف میں، کسی کی ذات پر طعن و تشنیع شروع کر دیں، کسی کو گالم گلوچ دینا شروع کر دیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے اور ہمسایہ ہمسائے سے جدا ہو جائے، رشتہ دار رشتہ دار سے جدا ہو جائے۔ اتفاق، اتحاد اور تہذیب کی کوشش کیجئے کہ ہمارے اندر ہو، شعور ہو، تہذیب ہو، ہمارے اندر صلہ رحمی ہو، ہمارے مزاج میں رحم دلی ہو، نرمی ہونی چاہیے اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔